السلام علیکم معزز دوستو، آج کا پیش خدمت واقعہ ہے بنی اسرائیل کی تاریخ۔ جی دوستو، آج ہم بات کریں گے بنی اسرائیل کی تاریخ کے بارے میں، جو انسانیت کی قدیم اور سبق آموز داستانوں میں سے ایک ہے۔ بنی اسرائیل کی کہانی کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے توحید کا پیغام دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو اسرائیل کے نام سے مشہور ہوئے، بنی اسرائیل کی جد امجد ہے۔ ان کے 12 بیٹے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے سربراہ بنے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نمایاں ہے، جن کی کہانی قرآن مجید میں بھی بیان ہوئی ہے۔ ان کے بھائیوں نے انہیں حسد کی وجہ سے کنویں میں ڈال دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ کے وزیر بنے اور قحط کے دوران اپنے خاندان کو مصر بلایا۔ مصر میں بنی اسرائیل کی تعداد بڑھنے لگی اور وہ ایک بڑی قوم بن گئی۔ لیکن وقت بدلا اور ایک ظالم فرعون بادشاہ نے بنی اسرائیل پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ وہ انہیں غلام بنا کر سخت مشقت کرواتا تھا۔ ایسے میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ ان کی والدہ نے انہیں فرعون کے ظلم سے بچانے کے لیے دریائے نیل میں بہا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں پالا گیا، جو کہ اللہ کی قدرت کا ایک عظیم مظاہرہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طور پہاڑ پر نبوت عطا کی اور بنی اسرائیل کی رہنمائی کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کا پیغام دیا، لیکن فرعون نے انکار کر دیا اور جادوگروں کو مقابلے کے لیے بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن گیا، جیسے دیکھ کر جادوگر ایمان لے آئی۔ فرعون کے انکار کے بعد مصر پر مختلف عذاب نازل ہوئے، لیکن فرعون نے توبہ نہ کی۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا اور اللہ کے حکم سے سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ فرعون اپنے فوج کے ساتھ غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل کو نجات ملی۔ صحرا میں بنی اسرائیل کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ نے انہیں ہر موقع پر مدد فراہم کی۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو من و سلوہ عطا کیا تاکہ وہ بھوک سے بچ سکے، لیکن بنی اسرائیل بار بار اللہ کی نافرمانی کرنے لگی، حتیٰ کہ بچھڑی کی پوجا تک کرنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور بنی اسرائیل کو توبہ کی تلقین کی۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو 10 احکامات دی تاکہ وہ سیدھے راستے پر چل سکے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو وعدہ کیا کہ وہ انہیں کنعان کی سرزمین عطا کرے گا، لیکن بنی اسرائیل نے بار بار اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی اور اپنی کمزوریوں کا مظاہرہ کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل کو ایک مضبوط حکومت ملی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل نے اپنی تاریخ کا سب سے شاندار دور دیکھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے دوبارہ اللہ کے احکامات کی روگردانی شروع کی، جس کے نتیجے میں انہیں مختلف قوموں سے شکست ہوئی۔ بنی اسرائیل کو بابل کے بادشاہ نے غلام بنا لیا اور ان کی سرزمین تباہ کر دی۔ غلطی اور مشکلات نے بنی اسرائیل کو اپنی غلطیوں کا احساس دلایا اور انہوں نے اللہ سے توبہ کی۔ آخر میں بنی اسرائیل کو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام بھیجا، لیکن ان میں سے اکثر نے ان کی تعلیمات کو بھی نہ مانا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، جبکہ توبہ اور اصلاح نجات کا راستہ ہے۔ جی دوستو، تو یہ تھا ایک چھوٹا سا واقعہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ واقعہ پسند آئے ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور مزید ایسی اسلامی اور تاریخی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔